اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک سوال جواب کا نہیں ہے۔ آج میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو خواتین ہیں، ان کو ایک احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو پھر عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور پتہ نہیں، میں نے تو ابھی تک کسی سے نہیں سنا اس کا کوئی اس کے اوپر کہ اس کے بدلے میں، یعنی جیسے حوریں ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا۔ تو میں نے قرآن سے سوال کرنا شروع کیا، یعنی میں اس پہ تھوڑا غور کرنا شروع کیا، غور و فکر۔ قرآن خود بھی کہتا ہے لعلکم تعقلون اور افلا یعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے بھی غور کرنا شروع کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کسی ایک پلانٹ پہ بھیج دیتے ہم، تو آپ پوچھیں گے کہ وہاں کوئی ہے یا نہیں۔ اگر میں کہوں ہاں وہاں پہ ایلینز ہیں، اگر ایلین ہے یعنی کوئی خلائی مخلوق ہے، تو ایلین سے کیا مطلب ہے؟ کیا وہ صرف مرد ہوں گے یا مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل ہوں گے؟ دوسری چیز، چلے اس کو تھوڑا سا ریورس کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایلین ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو کسی نے گائیڈ کر دیا کہ زمین میں جاؤ وہاں پہ انسان ملیں گے، تو اس کے تصور میں کیا ہوگا کہ انسان میں میل اور فیمیل، یا صرف میل یا صرف فیمیل؟ آف کورس دیکھیں، جہاں بھی مخلوق ہے وہاں پہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حیات ہے، جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ بنایا ہے۔ اسی طرح حور کے اندر بھی وہ دونوں ہیں، مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں۔ تو مردوں کے لیے عورت ہے، عورتوں کے لیے مرد ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان عمل سے گزرنا پڑتا ہے جو دنیا میں ٹیسٹ ہے نا۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جو احسن عمل کرے گا صرف وہی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب چلے جائیں گے۔ اور جانے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جنت کمانے کے لیے یہاں کے سارے فارمیلٹیز پورے کرنے پڑیں گے۔ جب آپ یہاں کر دیں گے پورے، تو پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، جنت میں اگر چلے جائیں گے تو یہ ایویڈنس قرآن میں کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے۔ مردوں کے لیے تو حوروں کا ذکر تو ہے، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیں، جس طرح سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حوروں کے بارے میں کہ حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ حوریں خیمے میں مستور ہیں، یعنی چھپائی گئی، چھپا کے رکھا گیا عورت۔ ویسے بھی عورت لفظ جو ہے وہ جہاں تک میرا خیال یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، پردے میں چھپے ہوئے۔ تو اسی طرح حوریں بھی جو ہیں وہ مقصورات فی الخیام، خیمے میں مستور ہیں، چھپائے گئے ہیں۔ اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کو نہ کبھی کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے ملتا جلتا لفظ اب کہاں ڈھونڈا جائے کہ عورتوں کے لیے وہ جو میل ہے وہ کہاں پہ؟ تو ناظرین، اگر آپ سورہ طور پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تب آپ کو ملے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں کہ سورہ طور میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ تو پورا ہی پڑھ لیجئے گا، لیکن کأنہم لؤلؤ مکنون، اس میں ایک ہے 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا۔ اچھا، سورج جو اپنا طور ہے اس کو شروع سے پڑھے گا، اس میں 3 کیٹیگریز ہے، بلکہ 4 کہہ لیں۔ سب سے پہلے گناہ گاروں کا ذکر ہے اور کئی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد مردوں کا۔ اچھا، میں اردو میں جو ہے نا مردوں اور عورتوں کو اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے اولاد ہیں ان کو کیا کیا ملے گا، وہ تھوڑا سا اردو میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں 14 سے۔ طور 14، تمہارے لیے بس بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں ویسا ہی جیسا عمل کرتے رہے۔ یقیناً متقی باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے اور چیزوں کا جو عطا فرمائی ہیں انہوں نے، ان کے رب نے، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب عذاب جہنم سے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے صلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں کے قطار در قطار،
اور بیاہ دیں گے ہم انہیں خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے. اچھا یہاں پہ دیکھیں حورن عین، یہ جو نا خوبصورت آنکھیں والے حور، یہاں پہ مردوں کے لیے آپ نے بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. والذین آمنوا واتبعوہم، اب اس میں آتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور چلی ان کے نقش قدم پر چلی. ان کے اولاد کسی درجہ ایمان میں ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ، ان کے اس اولاد کو، اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. ہر انسان اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلہ میں رہیں گے، اور دیے چلے جائیں گے ہم انہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہم دیے چلے جائیں گے لذیذ پھل اور گوشت اور ہر قسم کے جو چاہیں گے. اچھا ایک اور چیز ہے، چلیں اگر کسی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے ہیں، ابھی تو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کنفرم کر دیتا ہوں، باقی ان آیات کا ترجمہ آپ کسی بڑے علماء سے بھی کنفرم کر لیجیے گا. یہ تو میرا اپنا ایک سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی سمجھایا ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا، لیکن آپ حتمی فیصلہ کسی عالم سے ہی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو چاہیں گے. تو اگر خواتین کسی وجہ سے کمپلیکس کا شکار میں ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا، تو جو چاہیں گے کا مطلب ہی تو سب کچھ ہو گیا کہ آپ کیا چاہیے آپ کو. لیکن جنت کے لیے عمل تو کریں، جب عمل کریں گے تو جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور جھپٹ کر لے رہے ہیں وہ وہاں ایسے جام شراب جس کے اثر سے نہ بیہودہ باتیں کریں گے اور نہ گناہ کے کام، اور دوڑتے پھریں گے ان کے خدمت کے لیے ایسے لڑکے. پہلے حوروں کا ذکر آ گیا، اب ان لڑکوں کے بارے میں ذرا سنیے. ایسے لڑکے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی. غور کیجیے آپ اس کو. اچھا یہ ہے آپ کا 23 سورہ طور کا آیت نمبر 23، آپ اس کو دیکھے گا. اور وہ آپس میں باتیں کریں گے، وہ مخاطب ہوں گے اہل جنت ایک دوسرے سے. کون؟ خواتین آپس میں. اور کیا کہیں گے؟ حال احوال پوچھنے کے لیے کہیں گے ہم ایسے لوگ تھے جس سے پہلے رہتی تھی اپنے گھروں میں. دیکھیں ناظرین، یہ جو ہے نا ہمارا جو اسلامک کلچر ہے، اس میں عورت جو ہے زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہے. ہم مشرقی معاشرے سے تو جو تعلق نہیں ہے، تو وہاں عورتیں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مرد بھی. لیکن ابھی حالات ایسے ہیں. لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے، جو قرآن حکم دیتا ہے وہ عورتیں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہیں. تو یہ گھر کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں رہتے تھے اپنے گھر والوں میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے. ٹھیک ہے، آخرکار احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے. ناظرین آپ اس آیات کو خود بھی کنفرم کر لیجئے گا، اس کے ترجمہ کو بھی کنفرم کر لیجئے گا. یہ آیات، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ سورہ طور کو ترجمے کے ساتھ کم سے کم 3 دفعہ ضرور سنیں اور غور سے سنیں. ترجمہ کسی کا بھی ہو، آپ یہ نہیں دیکھیں کہ وہ کس مسلک سے ہے، آپ ترجمے کو سنیں اور آپ اس پہ غور کریں اور مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں کہ کیا میں جہاں آپ کو مطلب جو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں میں صحیح ہوں غلط ہوں. میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ اس کو ایک تو کنفرم بھی کر دیں، مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. دیکھیں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں تو قرآن کا شوقین پڑھتا ہوں شوق سے، اور کافی عرصے سے اس کو پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ بھی پڑھا کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اتنے سوال جواب، مطلب جو لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے گوگل میں یا یوٹیوب میں کہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں. آپ کے گھر میں قرآن شریف موجود ہے، آپ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، خود فرما رہا ہے کہ میں نے آسان بنا کے اس کو بھیجا ہے. لیکن کوئی سمجھنے والا ہونا چاہیے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دیکھیں. ناظرین میرا خیال میں اس میں تو میں بہت ساری چیز ابھی نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو شارٹ ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو. لیکن پھر بھی شاید یہ پچھلے تمام ویڈیو سے کچھ بڑی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور اس کو آپ لوگ پڑھیں اور اس سے ریفرنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس جیسے کوئی نہ کوئی اور کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا آپ کو، اور مزید اس کو پکا کرنے کے لیے. تو ان خواتینوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، عمل نیک رکھیں. کنڈیشن ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، جو بھی چاہیں گے.
وہ آپ اپنے دماغ سے ہٹا دیں کہ ان کو جو دنیا میں شوہر تھا جو یہاں تنگ کر رہا تھا وہی شوہر وہاں ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے خواہش کے اوپر ہے کہ آپ کو چاہیے کیا. اللہ آپ سے پوچھے گا اور آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. اگر یہ ٹرانسلیشن میری جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو غور کریں کہ آپ کو جو چاہیے مل جائے گا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اور جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اور سوال کا جواب بھی میں کرتا رہوں گا، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ میں بتا دینا چاہیے مجھے تو وہ میں بتا دیا آج. پھر سوال جواب کا سلسلہ اگلے دفعہ پھر سے یعنی کل سے کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.